اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. پہلے کہا تھا اجر نہیں مانگتا اور ساتھ کہہ دیا میری اہل بیت سے محبت کرو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں حضور نے مانگا نہیں، اس موقع پہ بھی حضور امت کو عطا کرنا چاہتے ہیں. اے امتیوں، اہل بیت سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، رب سے جنت کروانا یہ میرے مصطفیٰ کا. یہاں بھی حضور عطا کر رہے ہیں، حضور مانگ نہیں رہے، امت کو عطا کر رہے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اہل بیت کی محبت مانگنا اور پھر تھوڑا سا آگے نکلے. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قرآن کا فیصلہ ہے، اے محبوب تیری اہل بیت سے نجس کو دور کر دیا، رجس کو دور کر دیا اور ان کو خوب صاف اور ستھرا اور پاکیزہ بنا دیا. ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، مولا ان کو تو تو نے پاک کیا ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی پاک فرما. ہم تو اپنی زبانوں کو پاکیزگی بخشنے کے لیے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو لفظ رجس ہے اس پہ اہل لغت نے اور مفسرین نے بڑی بات سے بعض کہتے ہیں رجس سے مراد یہ ہے ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی. تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے حضور کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا. اور بعض کہتے ہیں رجس سے مراد نقائص ہے، نقص ہے، کمی ہے. اگر یہ معنی لیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے حضور کی اہل بیت سے ہر کمیوں کو دور کر دیا. اور اگر رجس کا معنی یہ لیا جائے کہ ہر وہ چیز جسے اچھا نہ سمجھا جائے، جس سے نفرت کی جائے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر قسم کی تکلیف بھی، پریشانی بھی اور ہر قسم کی عیب والی چیز بھی حضور کی اہل بیت سے دور فرما دی اور ان کو خوب پاک اور پاکیزہ بنا دیا. یہاں اہل محبت لوگ تشریف فرما ہے، بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا. اب توجہ رہے، ناپاکی جہاں ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہوگی، اور جہاں اہل بیت ہوگا وہاں ناپاکی نہیں ہوگی. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. اگر اہل بیت ہے تو ناپاکی نہیں، اگر ناپاکی ہے تو اہل بیت نہیں. پتہ چلا جو بھی رجس تھا، جو بھی نفرت کرتا تھا، اللہ نے سب کو حضور کی اہل بیت سے دور کر دیا. بے شک. اب جھگڑنے کی بات نہیں. اگر کوئی محرم کا ادب نہیں کرتا، ذکر اہل بیت نہیں کرتا، محبت اہل بیت نہیں رکھتا، تو سمجھ لینا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو دور ہوگا وہ رجس ہوگا. بے شک. اور جو قریب آ جائے گا اللہ اسے بھی پاک کر دے گا، اور جو اہل بیت سے دور چلا جائے گا وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. وہ رجس ہے. اس کی نمازیں نہ دیکھے، قرآن کی تلاوت نہ دیکھے. جو دور ہے وہ رجس ہے، اور جو قرب میں آ جاتا ہے اللہ اسے پاکی عطا فرماتا ہے. بے شک. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب حضور کی اہل بیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام خازن اور بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہ 5 تن لوگ ہیں. جناب سیدہ پاک، حسنین کریمین
تشریف فرما ہے، سرکار کی ایک رام پہ جناب آقا حسن تشریف فرما ہے، دوسری رام مبارک پر جناب آقا حسین تشریف فرما ہے۔ سیدہ پاک اور سرکار مولا علی حضور کے قرب میں بیٹھے ہیں، تو سرکار نے ایک چادر اپنے اوپر لی اور کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرنا۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہی لوگ ہیں اہل ابا، یعنی حضور کی اولاد حسنین کریم ہیں، جناب سیدہ پاک سرکار مولا کہتے ہیں یہ صرف یہ اہل بیت ہے۔ اور حضرت اکرمہ اور تابعین حضرت مجاہد اور مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج بھی ہیں، امہات المومنین حضور کی ازواج ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جو 5 تن ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کی اولاد کریمہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہی جمہور کا موقف ہے اور اسی پہ فتویٰ ہے کہ اگر گھر والے ہیں تو وہ بھی پاک ہے، اولاد ہے تو وہ بھی پاک ہے، بلکہ جس جس کو نسبت حضور سے ہو جاتی ہے تو اس کو بھی پاکی عطا فرما دی۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، اور پھر فیصلہ کیا ہے؟ محبوب ہم نے تیری اہل بیت سے رجس کو ناپاکی کو دور کر دیا۔ اگر تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں، اس سیدہ پاک کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے جس کے متعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا دے گا، اہل معاشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، کیونکہ اب حضور کی صاحبزادی فاطمہ کی سواری آنے والی ہے۔ اہل معاشر کی نظریں جھکی ہوں گی جب سیدہ پاک کی سواری آئے گی۔ اس سیدہ پاک کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ غنی۔ آج بھی وہ مجھے بات یاد آتی ہے، ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سبق سکھانے کے لیے پچھنے لگائے، امت کو درس دینے کے لیے، میرے الفاظ پہ غور کرنا، امت کو سبق سکھانے کے لیے حضور نے پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلا، سرکار نے حضرت زبیر کو بلایا، کہا زبیر یہ میرا خون کہیں دفن کر رہا۔ حضرت زبیر نے خون لیا اور صحابہ کرام کی مجلس کو چھوڑا، حضور سے دور چلے گئے۔ دل نے فیصلہ کیا کہ اس دل اور پیٹ سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں جہاں حضور کے خون مبارک کا بنایا۔ دفن نہیں کیا، حضور کے خون مبارک کو پی لیا، واپس آئے۔ اب حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، حضرت زبیر حضور کا خون پی کے واپس آئے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ زبیر خون کو کہاں دفن کر کے آئے ہو، کتنا گہرا وہ کنواں کھودا تھا، کوئی سوال نہیں کیا، ایک ہی سوال کیا، زبیر یہ بتاؤ کہ حضور کے خون کا ذائقہ کیسا ہے؟ اب وہاں بتانے والا تو کوئی نہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحبت میں بیٹھے ہیں، کہا یہ بتاؤ خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا؟ اب ان کو کون بتا کے گیا ہے کہ زبیر دفن کر کے نہیں آئے؟ ان کو کس نے بتایا کہ زبیر نے خون
آپ سے خون پیا تھا، حضرت زبیر سے میرے آقا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور گزرا، جناب سیدنا عمر فاروق کا دور گزرا، جناب سیدنا عثمان غنی کا دور گزرا، جناب سیدنا علی مرتضیٰ کا دور گزرا۔ حضرت زبیر ابھی بھی زندہ ہے، ابھی حیات ہے۔ خلافت راشدہ کا دور گزر گیا، اور جب حضرت زبیر کی شہادت ہوئی، وہ خون کی تو خوشبو پہلے دن سے آ رہی تھی، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی تو اسی طرح آپ کے جسم اطہر سے مصطفیٰ کے خون کی خوشبو آ رہی، وہ خون جو چند قطرے زبیر پی لے۔ اور پھر وہ جملہ یاد رکھنا، جب حضرت زبیر وہ خون پی کے آئے تھے نا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا زبیر کو کہ اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اللہ اللہ، جو غلام خون پی لے، حضور کہیں اس پہ جہنم حرام ہے۔ اس خون کی اتنی برکت، اور جس ہستی کی رگوں میں سارا خون ہی خون رسول تھا، اس کے مقام کو کون بیان کرے؟ اور پھر تھوڑا سا آگے نہیں گئے، اب حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ لوگوں، یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہاں بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ اہل بیت جناب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اماں جان مجھے اجازت دیں، میں حضور سے سلام عرض کر رہا ہوں، حضور سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ماں نے بڑی خوشی سے اجازت دی، کہا حذیفہ چلے جاؤ، حضور کو میرا بھی سلام پیش کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی بخشش کے لیے دعا کریں، میری بخشش کے لیے بھی دعا کروائیں۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو رخصت ہوتے ہوئے وصیت کر رہی ہے کہ بیٹا میرا بھی سلام کہنا اور میری بخشش کے لیے دعا بھی کروانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو حضور مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے، میں خاموشی سے ادب سے پیچھے بیٹھ گیا۔ سرکار نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمانے کے بعد حضور کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ حضور جب واپس جانے لگے تو حضور نے مجھے نہیں دیکھا، میں بھی آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے چلنے لگا۔ میرے آقا نے بظاہری طور پر مجھے بھی دیکھا تھا کہ میرے پیچھے کون بیٹھ گیا۔ جب حضور حجرہ مبارک کے دروازے پہ پہنچے تو سرکار رک گئے، فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ حذیفہ۔ جب گھر سے نکلے تھے تو ماں نے کہا تھا میرا بھی سلام دینا اور میری بخشش کے لیے دعا کروانا۔ کہا کیا حذیفہ؟ جی آقا حذیفہ۔ فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کہتے ہیں ابھی وہ ماں کا سلام میں نے پیش نہیں کیا، ابھی وہ بخشش کے لیے دعا کروانے کے لیے حضور کو میں نے عرض نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، اور فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اللہ کا سلام مجھے دیا اور اس نے جو جملے کہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب راضی ہو جاؤ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل
جن کے متعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ یہاں پڑھے لکھے اور محبت والے لوگ تشریف فرما ہے، اگر اس جملے کی سمجھ آ گئی تو اہل بیت کے مقام کی سمجھ آ جائے گی۔ ہم تو نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک حسر کے لیے آتا ہے، صرف تیری ہی عبادت، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کی یہ آیتیں پڑھتا ہے، ایاک نعبد، عبادت مولا صرف تیری ہے، و ایاک نستعین، مدد بھی صرف تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ اگر اس جملے کی سمجھ آ گئی تو آج اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے تو نماز میں کھڑے ہو کے کہا تھا مولا عبادت تو تیری ہے، سجدہ تو تجھے ہے، عبادت تیری ہے، اور جب حضور کی حدیث پڑھتا ہوں عبادت اللہ کی، یہی قرآن کا پیغام، یہی میرے کریم آقا کی رسالت کا پیغام، عبادت اللہ کی، ایاک نعبد مولا تیری عبادت ہے۔ اور جب حدیث کی طرف جاؤں النظر وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عبادت رب کی، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آج میں لبیک یا رسول اللہ کہوں، آج مولا علی سے مدد مانگوں تو شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اگر علی کو دیکھنا عبادت ہے، ایک آیت پہ تو عمل کر رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہ میں عمل کر رہا ہوں، تو دیکھ کے عبادت کر رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں علی سے مدد مانگ کے قرآن پہ عمل کر رہا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت اللہ کی، ایاک نعبد مولا عبادت تیری ہے، النظر وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر میں قربان جاؤں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگر تو یہ حدیث عبادت والے ٹاپک سے نہیں نکال سکتا تو میں مولا علی سے مدد مانگنا نہیں چھوڑ سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی کچھ۔ بہرحال یہ وہ اہل بیت، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، کہا مولا جو مجھ سے محبت کرے اور جو ان شہزادوں سے محبت کرے اور جو ان کے والدین سے محبت کرے، مولا کل قیامت کے دن اسے میرے درجے میں جگہ عطا کرے۔ مجھ سے محبت کرے اور ان شہزادوں سے محبت کرے اور ان کے والدین سے محبت کرے، کل قیامت کے دن وہ میرے درجے میں۔ کہاں اہل بیت کا مقام، کہاں امام الانبیاء کا مقام؟ یہ نہیں کہ ان کے مقام برابر ہو گئے، نہیں، اہل بیت کا محبت، اہل بیت کا ذکر، اجر اتنا ہے کہ کل قیامت کے دن تو حضور کے غلاموں میں تیرا شمار ہو۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور یہ وہی اہل بیت ہر روز جب ہم تشہد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، وہ اہل بیت جن پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو میری نماز بھی مکمل ہے۔ بے شک، خدا اہل بیت سے محبت کرو، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری رضا کے لیے۔ پتہ چلا اہل بیت کی محبت حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت رب کی محبت ہے، اور اہل بیت کی دشمنی
حضور کی دشمنی ہے، حضور سے دشمنی۔ اور آخری حدیث پاک سنیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ ولی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کعبے کے اندر آ کے مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے نفل پڑھے اور دل کو روزہ رکھے، کہا تو نفل پڑھے کعبے کے اندر جا کے اور دل کو روزہ رکھے، اگر وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ جہنمی ہے، اللہ، وہ جہنمی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری جو اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ ہماری دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حضور کی اہل بیت کی محبت، حضور کی غلامی میں ہے۔ اور پھر ایسے محبت کرو، ایسے نقشے قدم پہ چلو جیسے میرے کریم آقا حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے امت کو بتا دیا۔ یہ ہے اصل امام علی مقام کو راضی کرنے والی بات، یہ ہے اصل امام کو خوش کرنے والی بات۔ اور جب یہ واقعہ کربلا کے بعد کافی لوگوں کو پکڑ کے مارا، جیسے جیسے کسی نے قتل کیا تھا ویسے ویسے اس سے بدلہ نکلا، تو ابن زیاد یہ بچ گیا، یہ جان بچانے کے لیے واقعہ ہے۔ دیکھیے کیسی لت پالی ہے اس طرح، جان بچانے کے لیے دوڑا تو اسے جنگل میں اتنا خیمہ نظر آیا، پردہ اٹھایا، کیا دیکھتا ہے؟ امام زین العابدین بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ واپس پلٹا، جان بھی بچانی تھی، پیاس بھی لگی تھی، پھر اندر داخل ہوا۔ اگر غیرت مند ہوتا تو کبھی سوال نہ کرتا، کہا پانی مل سکتا ہے؟ میرے امام مجھے قرآن پڑھ دیا، پانی کا پیالہ پیش کر، اہل بیت کا مقام، اور پھر اس امت سے ہمدردی، اور پھر صبر، اور پھر دشمنوں سے سلوک دیتے ہیں۔ پانی کا پیالہ پی لیا، فرمایا اور چاہیے؟ کہا جی۔ دوسرا پیالہ پیا، فرمایا اور؟ کہا جی۔ آپ نے 3 پیالے پیش کیے، پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اللہ جانے لگا تو سوچا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرے امام سے پوچھا کہ آپ نے لگتا مجھے پہچانا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہی بات بخت ہے نا جس نے خانوادہ رسول کو شہید کیا، تمہیں ہمارے گھر کو اجاڑا تھا، پھر پوچھتا ہے کہ مجھے پہچانا ہے، تجھے کون بول سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر پہچان لیا تو پھر پانی کیوں پیش کیا؟ پھر پانی نہ دیتے؟ کہا جب ہم کربلا کے میدان میں تیرے پاس گئے تھے تو ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارے پاس آیا، وہ تیری تربیت تھی، یہ میری تربیت، وہ تیری تربیت تھی، یہ میری تربیت، کیونکہ پتہ تھا حضور کی حدیث سنی تھی، آج یہ تحفہ لے کے جائیں۔ ایک صحابی وضو کر کے تشریف لاتے ہیں، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک گئے، سرکار نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ دوسرے دن آئے، سرکار نے پھر یہی ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ تیسرے دن آئے، پھر یہی ارشاد۔ ایک صحابی فرماتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ میں چند دنوں سے گھر میں ناراضگی ہے تو میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جس کو حضور روزانہ جنت کی بشارت دیتے تھے نا، میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، کچھ دن رہا، مجھے کوئی اضافی چیز نظر نہیں آئی، نمازیں وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے، جیسے عمل ہم کرتے تھے ویسے وہ کرتے تھے۔ جب مجھے کوئی نئی چیز نظر نہ آئی
تو میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا یار میں تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ جب بھی تو وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتا تھا نا تو حضور فرماتے تھے جس نے جنت ہی دیکھنا تو اسے دیکھ۔ میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ حضور روزانہ تجھے جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ اس نے کہا یہ راز کی بات ہے، اگر حضور نے مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے تو میں تجھے بھی بتا دیتا ہوں۔ میں جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں مولا جس نے آج میرا دل دکھایا، مجھے تکلیف دی ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں، تو بھی اپنی رحمت سے معاف کر۔ بس یہی عمل ہے، سونے سے پہلے میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے حضور نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ اگر واقعی اہل بیت سے محبت ہے تو پھر شریعت کا دامن تھام، اہل بیت سے محبت ہے تو پیشانیاں سجدے میں رکھ، اہل بیت سے محبت ہے تو قرآن کی تلاوت کرے اور آقا حسین کے نقش قدم پہ چلے۔ اللہ کریم حضور کے صدقہ میری اور آپ کو